بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاور اینڈ پور ود رائے ذوالفقار علی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں دنیا کو دکھاتا ہوں پاکستان، اور پاکستان کو دنیا. پاکستان کے معاملات، پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں. جو ہو رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہم ایسے ہی ہیں اور ایسا ویسے ہی ہے. عادل چیمہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تو آپ کو پتہ ہے عدل تو جو پاکستان میں عدلیہ کا مسئلہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، سیاست کا مسئلہ بھی آپ کے سامنے ہے، ویسے صحافت کا اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی آپ کے سامنے ہے. لیکن آج کی کیونکہ جو سب سے اہم خبر ہے، جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، عطا من اللہ جو ہمارے جسٹس ہیں، ابھی چیف جسٹس بننے میں ان کو تو خیر کافی وقت لگے گا، لیکن تھوڑی دیر پہلے ہی کچھ عرصہ چند مہینے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہی تھے. اور ہم اس سے پہلے بھی جانتے ہیں، جب افتخار چودھری صاحب والی جو وہ عدلیہ کی موومنٹ چل رہی تھی تو ہمیں بھی دھوکہ ہوا تھا. اور آپ کو یاد ہے کہ میں نے 2005-06 میں ساتھ جس طرح ہم نے اسپین میڈرڈ ایمبیسی کے سامنے احتجاج کیا، اور یہاں پر اسلام آباد میں بھی جاتے تھے، پھر اسلام آباد سے لاہور والے بھی احتجاج میں اسپیشل پاکستان آیا ہوا تھا. لیکن کچھ سالوں کے بعد پتہ چلا جس طرح عوام کے ساتھ ہوتا ہے ہمارے ساتھ پھر ہاتھ ہو گیا، ہمیں گولی دی گئی، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا. تو عدل ہونا چاہیے. عدل جس ملک میں نہیں ہوتا اس ملک میں پھر کیا معاملے چل سکتے ہیں. لیکن پاکستان میں ہماری جو سابقہ ہسٹری ہے چیمہ صاحب، اس میں اسٹیبلشمنٹ دیکھ لیں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ، وہ تو ڈائریکٹ انوالو بھی نہیں نا، بلکہ 35 سال حکومت بھی کی، ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. کوئی مانے نہ مانے، اس طرح عدلیہ کے ذریعے جو فیصلے ہوتے ہیں یا عدلیہ سے جو فیصلے کروائے جاتے ہیں، یا جو موجودہ تقسیم ہے، اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں جن کو ہم پلر کہتے ہیں، جن کا کام اپنا ہے لیکن وہ حکومت میں انوالو، ستون ہے پاکستان، جو ستون ہے، تو ہمارے جو ستون ہے وہ ہمیں جب سکون نہیں لینے دیتے، سکون ہم ویسے نہیں دیتے. جب ہمارے ستون ہی کمزور نہیں ہیں، ہمارے ستون بھی جو ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ جو پاکستان کا جو ہے وہ محافظ میرے خیال سے ان کو ہونا چاہیے، پاکستان کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے. لیکن وہ پاکستان کو ہی ہم پتہ نہیں یہاں پر بیٹھ کے وہ کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے. اب بات نکلی ہے تو پھر ہم بھی کہہ دیتے ہیں کہ اس وقت ہمارا میں آپ کی ایک سہولت اس لیے کر دیتا ہوں ایزیلی، ہم تو کچھ بھی نہیں کہہ رہے، کچھ بھی نہیں کہہ آلریڈی جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا، چلیں سوشل میڈیا کو تو چھوڑ دیتے ہیں، وہاں پر اس سے زیادہ سخت باتیں ہو رہی ہیں. لیکن ہم تو پھر بھی درد کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، اس طرح اس طرح نہیں ہونا چاہیے. ہمارا ذاتی مسئلہ یا تنقید یا سیدھی سی بات ہے، قانون اسٹیبلشمنٹ اپنا کام کرے، سیاست میں انوالو. جہاں تک میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ ان لوگوں کو ہم نے خود سر پہ چڑھایا ہوا ہے. جتنی بھی گورنمنٹس ہوتی ہیں، جتنے بھی ہمارے سیاسی لیڈران ہیں، ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لینا کیوں چاہتا ہے. یہ ہماری اپنی مجبوری، ہم اپنی مجبوری کو کیوں بناتے ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں چاہیے کہ آپس میں بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کرنی چاہیے. جتنے بھی سیاسی، جتنی بھی پارٹیز ہیں، ان کو ایک ٹیبل ٹاک کرنی چاہیے آپس میں. ان کو ان کا اتحاد ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ ادارے بنائے ہوئے ہیں. اب وہ ایک ادارہ چاہتا ہے کہ اس ادارے کے ماتحت جو ہے وہ گورنمنٹ. میں آپ کی اور لوگوں کی اصطلاح کے لیے، مستقبل کے لیے یہ بتا دوں، یہ پاکستان میں بڑی بڑی چیزیں میں شعور کے نام پہ جو بیوقوف بنایا جاتا ہے نا، ہمارے اندر بیٹھ جاتی ہے اور بیٹھ جاتی ہیں. آپ آخری بات ٹھیک کر رہے ہیں کہ سیاست یا کوئی چیز ہے اس کا حل تو بیٹھنا ہی ہے، وہ تو اچھی بات ہے. سر کوئی سیاستدانوں کا کہاں سے قصور ہے؟ یہ نئی فلم بنائی گئی ہے پھر بھی کہ آپ آسان پہن چلیں، جس کا دل ہے اس پہ کنک مار لیں، مکہ مار لیں. اسٹیبلشمنٹ پہلے دن سے اسٹرانگ تھی، سارے سیاستدان تو ایسا نہیں کرتے. دوسری بات، آپ سیاستدانوں کے لیے سر رستہ نہیں چھوڑتے. رات کو آپ نے فیصل سبز واری کا وہ آخری بیان سنا ہے، جب انہوں نے کہا کہ ہم پچھلے اس 2019 میں چھوڑنا چاہتے تھے پی ٹی آئی کی حکومت کو، لیکن 7 ہمارے آدمی گرفتار کر لیے گئے اور ہم مجبور ہو کر دوبارہ ہوئے. پھر مجھے پتا، اور اس طرح کی نہ جانے کتنی چیزیں ہوں گی. سر دیکھیں وہ ناجائز طریقہ ہے. دیکھیں آرمی کے تو ہاتھ ہم نے مضبوط کیے ہیں پاکستان کو بچانے کے لیے. ہم نے اپنے بندے اٹھوانے کے لیے تو آرمی کے ہاتھ مضبوط نہیں کیے. ان کے نعرے ہم پاک آرمی کے نعرے نہیں لگاتے. ہمیں تو چاہیے کہ ہم ہماری حفاظت کریں پاک آرمی، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر اب دیکھیں عدلیہ اپنا فیصلہ کر دیا. عدلیہ کو چاہیے کہ فوراً فیصلہ سنا دے، یا 1-2 دن بعد بھی اگر سنانا ہے تو سنا دے. اب مہینہ وہ فیصلہ ایک محفوظ رکھنا تاکہ پیچھے سے کوئی ہمیں فیصلہ کو ملے تو اس کے بعد یہ ہے. سر یہاں پہلے تو میں وہ آپ کو جو سمجھانا چاہ رہا تھا 1-2 سیکنڈ میں، پاکستان میں میں ہمیشہ کہتا ہوں جس دن سے پاکستان بنا اس دن سے لے کر آج تک آمریت اور جمہوریت کی جاتی ہے، ٹھیک ہے. پھر جو اسٹیبلشمنٹ کی پرابلم اصل میں یہ ہوتی ہے، جب فوجی حکومت ہوتی ہے اس میں آپ جو سیاستدان لاتے ہیں زیادہ تر وہ اوریجنل نہیں ہوتے، وہ حادثاتی ہوتے ہیں. کوئی دولت کی وجہ سے آ رہا ہے، کوئی کسی اور وجہ سے آ رہا ہے.
تو وہ پرابلم ہوتی کہ ہماری تو تاریخ میں پرابلم پہلے دن سے پاکستان کی ترقی نہ کرنے کی وجہ سے سیدھی سی بات اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ ہے. اس کو پھر وہ بڑے خوبصورت طریقے سے گھما دیتے ہیں. آپ مجھے بتائیں پاکستان میں جتنے مذہبی مسئلے بنے ہیں, فرقے کے مسئلے بنے ہیں, یہ نفرت کے مسئلے بنے ہیں, یہ باتیں کہاں سے آتی ہیں؟ اور آخر میں اب ان کے ساتھ کون کھیل رہا ہے؟ جب عمران ابھی وہ اسلامی ٹچ یہ سب جنسیوں میں ہوتا رہا ہے نا, ہوتا رہا. کیونکہ ہمارے سادہ لوگ ہیں, انڈیا اور پاکستان کے لوگ کسی نہ کسی آقا کو مارنا چاہتے ہیں. ان کے اندر قدرتی پتہ نہیں کوئی خمیر میں پرابلم ہے, کوئی کسی مذہبی ٹچ سے کھیل رہا ہے. جماعتیں جو مذہبی ہیں سیدھی سی بات ہے وہ بھی استعمال کرتی ہیں, جنسیاں استعمال کرتی ہیں. اب پہلے نواز شریف صاحب رائٹ ونگ میں تھے, وہ بھی مذہبی تھے, ان کا بھی استعمال کیا تھا. اب خان صاحب کو قاسم سوری تھی تو ایک بات سامنے آ گئی نا, لیکن وہ باقاعدہ سوچ کر کرتے ہیں. اسی طرح ہمارے ہاں کچھ پروگرام اور یا مقبول جان دیکھ لیں, ہارون رشید دیکھ لیں, ہمیشہ یہ پٹھو رہے ہیں, کس کے رہے ہیں سب کو پتہ ہے, سب کو پتہ. تو آج تک وہ کام کر رہے ہیں. وہ پرابلم تو ہے, لیکن آج جو ہوا ہے چلے اس پہ واپس آ جاتے ہیں. لیکن یہ اس لیے آپ سے بات کرتے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا چاہیے مثلا کہ لوگ ہمیں پسند کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. ہمیں لوگوں کو پسند آنے کے لیے آپ نے صافت کرنی ہے, تو لوگوں کو پسند آنے کے لیے نہیں کرنا. ایسی ہے. آئی ڈونٹ کیئر, آپ کے ساتھ جو سچ ہے آپ کو پتہ ہے وہ بتا دیں, کس کو پسند آئے نہ آئے, کیونکہ اب جب سچ بتا رہے ہیں حقیقت پر مبنی بات کر رہے ہیں تو. لیکن ہمارے یہاں پرابلم یہی ہے, ہاں سیاستدان تو پاپولر فیصلے کرنے کی کوشش کرے گا, لیکن عدلیہ ہو, فوج ہو, میڈیا ہو, وہ پاپولر ہی فوج لانا, صرف مسالہ بیچنا چاہتے ہیں. چلے ایک حد تک اس چیز میں مسالہ بیچیں, لیکن جو خبر دے رہا ہے نا اس پہ ذمہ داری ہے, اس کو وہ پاپولر ہو نہ ہو اس کو وہی دینی چاہیے. اور دوسرا میں یہ بھی بتا دوں, جو لیڈر ہوتا ہے سر, لیڈر پاپولر فیصلے نہیں کرتا. لیڈر اس کی وہ لیڈ کر رہا ہے, جب لیڈ کر رہے ہیں لوگوں کو اصل چیزیں بتائیں. لیکن ہمارے یہاں ہماری جہالت ہے, اب شعور کے نام پہ جہالت ہے. آپ کسی کو گالی نکالتے ہیں, لوگ اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں. عمران خان صاحب کا بھی اب یہی مسئلہ ہے, او زرداری, او نواز شریف, او چور ڈاکو, پتہ نہیں کیا کرو. آپ دیکھیں ایک ملک کا وزیر اعظم رہ چکا, وہ الٹے نام رکھتا ہے, اس کے لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں. تو کیا نہ تو اس کی مذہب اجازت دیتا ہے, نہ انسانیت نہ اخلاقیات جو اجازت دیتی ہے, لیکن ہم کرتے ہیں. دیکھیے کہنے کو تو بہت ساری باتیں ہیں, بہت ساری باتیں ہیں کہنے کے. تو اب پچھلے دنوں میں نے ایک پوسٹ کیا کہ یہ ایک فرقہ بن چکا ہے, فرقہ عمرانیہ اس کو ہم نام کے دے سکتے ہیں, کہ لوگ اس کو اپنا مرشد مان رہے ہیں. اس کے وہ مطلب یہ ہے کہ اب زمان پارک میں لوگوں نے ڈیرا لگایا ہوا ہے. اب ان کا بس نہیں چل رہا کہ وہاں پر زندہ پیر یہ کہلوا کر اس کا وہاں پر مزار ایک بنا دیا جائے. ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں معذرت آپ جاری رکھیں گے, میں عمران خان کے ماننے والوں کو جہالت اپنی جگہ جس کی ہے, لیکن میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ وہاں پہ بیٹھے ہیں. بالکل ایسی ہے. باقی پارٹیوں کا بھی دل کرتا ہے ہمارے لوگ بیٹھے, سیدھی سی بات ہے. ایسی ہے. اور جو پولیس کے سامنے انہوں نے مار کھائی, جو کچھ کیا, ٹوٹل غلط کیا, لیکن کیوں کیا؟ اپنے لیڈر کے لیے کیا. عمران خان کی یہ خوش قسمتی ضرور ہے بالکل کہ اب اس کو جو لوگ ملے ہیں وہ اس کے پیچھے, مطلب وہ خود اتنی مضبوطی سے نہیں کھڑا ہوا, بلکہ ہے ہی کہاں, وہ تو شکر کرتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں میری اسٹیبلشمنٹ سے سنا. ایسی ہے. لیکن لوگ جو ہیں وہ ساتھ ہیں, وہ تو اس کی گڈ لگتا ہے. سر لوگ ٹھیک ہے, وہ ایک جو کوئی بھی جماعت ہے وہ تو چاہے کہ اس کے پیچھے جنونی لوگ ہوں, بالکل سیدھی سی بات ہے, ان سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں نا. دیکھیں سب سے پہلے کوئی بھی لیڈر ہوتا ہے وہ اپنی عوام کی, اپنی پبلک کا وہ مائنڈ پڑتا ہے. اصل ہم یہ ہماری جو پبلک ہے وہ کس سائڈ کا, کس چیز کو زیادہ لائک کر رہی ہے, بے شک وہ غلط ہے یا ٹھیک ہے. اب ان کو لگتا ہے کہ میں ان کو مطلب وہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی ٹچ دوں گا تو یہ زیادہ ایموشنل ہو گئے. ٹھیک ہے, میں ان کو کبھی امریکی کارڈ کھیلوں گا, کبھی کوئی کارڈ کھیلوں گا, کبھی کوئی کارڈ کھیلوں گا. تو جو وہ کارڈ کھیل رہا ہے آئے دن صبح اس کا اور کوئی بیان ہوتا ہے, شام کو اس کا کوئی اور بیان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو جس طرح ہوتا ہے نا ہمارے انصافی بھائی ہوتے ہیں, وہ جس طرح وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے, جو خان نے کہہ دیا وہ کہہ دیا, مقصد بہتر ہے. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ جو خان نے کہہ دیا بس وہی ٹھیک ہے. وہ کوئی گالی بھی کسی کو دیتا ہے تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے. یہاں تک تو ہماری جہالت پہنچ چکی ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, قصور کس کا سر, اس کا مطلب ہے اس کو میں نے اور آپ نے جواب نہیں دینا. اس کو پیپلز پارٹی, نون لیگ یا بڑی جماعتوں کی جو قیادت ہے, بالکل سیاست ہے نا جی, سیاست میں لیڈر کو لیڈر ہی جواب دے گا. دیکھیں اگر سیاست کی حد تک یہ بات ہوتی نا تب ٹھیک تھی, لیکن اب یہ سیاست نہیں رہی. اب یہ ہو چکی ہے ان لوگوں کی اپنی جو ذاتی انہوں نے بنا لی ہوئی ہے, ذاتی جو دشمنیاں پال ہوئی ہیں ذاتی, وہ تو کریں گے, ان کے لیے تو راستہ, لیکن سیاست دان نے تو اس کا سیاسی راستہ نکالا. ایسی ہے, وہ نہیں نکالنا چاہیے. چلیں وہ غلطیاں کر رہے ہیں, دوسرا مسئلہ ہے اب تک کیا ہے عمران خان صاحب یہاں تک, لیکن دیکھنا ہے کہ یہاں پہ لوگ ان لوگوں سے بھی مطمئن تو نہیں ہیں. سیدھی سی بات ہے, ایک یہ بھی تو خان صاحب کو ایڈوانٹیج ہے. تو پرابلم وہی آ رہی ہے. لیکن
اب جو پچھلے دنوں میں آپ دیکھیں، اب کسی نے سوچا تھا عدلیہ، اب واضح عدلیہ کی تقسیم تو سامنے آ گئی ہو چکی ہے، اور وہ نہیں بنا رہے، تو فل بینچ نہیں بناتے، فل کوڈ اب بھی بینچ بنا دیتے، وہ سب سے اچھا راستہ تھا۔ اب مجھے آپ کہیں ایک آدھ تھا کہ جی 90 دنوں میں الیکشن، میرے پیپلز پارٹی کے میں دیکھ رہا تھا تو دوسرے اس پہ جیپ جیپ جواز دے رہے تھے، سب غلط تھے۔ غلط، قانون کہتا ہے 90 دن کے اندر الیکشن، لیکن پرابلم قومی اور صوبائی اسمبلی کی آ گئی، قانون لوگوں کے لیے بنایا جاتا ہے، ملک کے لیے بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پاکستان میں یہ نہیں کہہ رہے کہ جی وہ الیکشن اس لیے کرانا چاہتا ہے، اس کو صوبائی اسمبلیوں سے نہیں دل سکتی۔ اور دوسری بات یہ کہ 2 مہینے 3 بار تو ویسے ہی الیکشن ہو جانی ہے۔ دیکھیں نا، میں اپنی بات کرتا ہوں، اگر اکتوبر تک الیکشن نہیں ہوتے، یہ نہیں کراتے، میں تو ان کے خلاف بولوں گا، پھر تو ان کے خلاف بولوں گا نا، اب جب مدت پوری ہو جائے گی۔ اب وہاں پہ ہم یہ کہہ رہے تھے اس کا یہ حل نکالتے، اکٹھے بیٹھتے، کیونکہ ایک دفعہ نہیں ہے سر، یہ پاکستان ہے، یہاں پہ جگاڑ اور پتہ نہیں کیا کچھ چلتا ہے، تو اس کا مطلب 5 سال بعد پھر وہ 3-4 مہینے پہلے ہوں گے، پھر اگلے 5 سال بعد وہ پہلے ہوں گے، اس سے گڑبڑ ہوگی، اس میں لڑائی ہوگی، اس لیے وہ پرابلم ہے۔ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں۔ دوسری چیز میں نے کل کے پروگرام میں بتایا تھا، جب پی ٹی ایم نے اور پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی نے حکومت میں آنا تھا، کیونکہ بعد میں وہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم آتے ہی الیکشن کی اصطلاح کریں گے، 3-4 ماہ کے بعد الیکشن کریں گے، لیکن اس کے بعد کیونکہ عمران خان صاحب بیٹھے نہیں، اور اطہر میں اللہ صاحب نے بھی لکھا ہے کہ یہ اسمبلیوں میں بیٹھ کر الیکشن کی اصطلاحات پر کام کرتے ہیں، اس کی بجائے انہوں نے استعفے دے دیے، اسمبلیاں چھوڑ دی، تو یہ غلطی کی۔ تو اس طرح کی بے شمار چیزیں، لیکن پاکستان میں وہی چیز آ گیا کہ ہر جگہ پہ سیاست چل رہی ہے، سیاستدان کریں، دوسرے نہ کریں، تو یہی بات ہو رہی ہے۔ اور کچھ آپ سر کہنا چاہیں سر میں آپ کی باتوں سے ایگری ہوں، میں اتنا کہنا چاہوں گا میری باتوں سے چلے، وہ آپ کی محبت ہے، لیکن بات یہ ہے نا، یہ ضروری آپ کے، میں آپ دوستوں سے بات کروں، دیکھیں ہماری ذاتی باتیں نہیں، ہماری انا نہیں ہے، ہمارا کام ایسے ہے، ہم تو شکر کرتے ہیں لاجت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ ہمیں بتائیں، ہمیں سمجھائیں کہ فلاں فلاں جگہ ایسے نہیں ایسے ہے، ہم کیونکہ اگلی دفعہ ہم اس کو ٹھیک کر کے پھر آپ کے سامنے پیش کریں، یا آپ ہمارے سامنے کوئی غلطی ہمیں پتہ چلتا ہے تو اگلی دفعہ ہم معذرت کرتے ہیں کہ یہ ہم سے غلطی ہو گیا، اور اس کو ٹھیک کرتے ہیں، کیونکہ یہ بڑی ذمہ داری ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ ہم نے یہ پروگرام شوقیہ شروع کیے ہیں، اس وجہ سے کیے ہیں کہ اپنے حصے کا کام جو ہے وہ ٹھیک کر اپنے سکیں۔ حصے کے جو شمع ہے وہ جلاتے ہیں، جی جی، وہ ناصر طارق صاحب شمع جلا رہے ہیں، تو ہم بھی جو ہے چلے کوئی تمباکو پیچ ہی رہے ہیں، تو اب تک اتنے ہی کافی۔ پاور اینڈ پور ود رائے ذوالفقار علی، اللہ حافظ۔